نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم پر یہ بے انتہا احسان عظیم کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایک بار پھر خیر و عافیت اور صحت کے ساتھ عید الاضحیٰ کا دن ہمیں ملا۔ مولا کریم ہم سب کی قربانیوں کو، نمازوں کو، دعاؤں کو اس دن میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اس مبارک دن کو اللہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے مبارک فرما دے، اور یہ دن ہمیں بار بار دیکھنا نصیب ہو۔ ماہ ذی الحجہ میں دو عظیم نسبتیں، ایک تو یہ کہ اس ماہ مبارک میں صاحب استطاعت جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اسی ماہ مبارک کی آج کی تاریخ مالک نصاب حضرات اپنی قربانیوں کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کے حج کو اور قربانی کرنے والے کی قربانیوں کو قبول فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو بھی حج کی دولت سے مالا مال کریں۔ آج جو لوگ حضرات قربانیاں کریں گے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں۔ قربانی کی بڑی عظمت، بڑی عظمتیں ہیں، قربانیوں کی بڑی شان ہے۔ صاحب انیس الواعظین نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو جنہوں نے قربانیاں کی ہیں، جن حضرات نے دنیا میں قربانیاں کی ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو جنہوں نے دنیا میں قربانیاں کی ہیں وہ مرد اور عورت قربانی کرنے والے جب اپنی قبر سے باہر نکلیں گے تو اپنی قبر کے سرہانے ایک بڑی حسین و جمیل خوبصورت سواری کو دیکھیں گے۔ وہ سواری، اس کی آنکھیں سنہرے یاقوت کی ہوں گی، اس کے سینگیں بھی سونے کی ہوں گی، اور وہ سواری، وہ جانور انتہائی حسین و جمیل ہوگا۔ تو قبر سے نکلنے والا وہ مومن مرد اور عورت جب اپنے سرہانے ایسی خوبصورت سواری کو دیکھے گا تو حیرت سے پوچھے گا کہ تو کون ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اگر واقعی دنیا میں قربانی آپ نے خلوص کے ساتھ کی ہے، واقعی اگر قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، حضور کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، ہر آدمی جائزہ لے کہ وہ قربانی کیوں کر رہا ہے، قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آج آدمی ذرا سا موٹا تازہ جانور خرید کے لاتا ہے تو اس کو محلے اور بازار میں گھمانے کے لیے نکلتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ ایک ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ قربانی آپ نے عوام کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی، اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو اگر اچھی نیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اگر دنیا میں قربانی کی ہے تو حضور فرماتے ہیں جب قربانی کرنے والا مومن اپنی قبر سے باہر نکلے گا وہ ایک خوبصورت سواری کو دیکھے گا، حیرت سے پوچھے گا کہ بتا تو کون، تیرا کیا معاملہ؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تیری قربانی کا جانور ہوں۔ وہ سواری جواب دے گی کہ میں تیری قربانی کا جانور ہوں،
میں وہ ہوں جسے تو نے دنیا میں خدا کی راہ میں قربان کیا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے اس شکل میں تیرے پاس بھیج دیا ہے، آ میرے اوپر سوار ہو جا، میں تجھے عرش رب کے سائے میں پہنچا دوں، میں تجھے بارگاہ رب میں پہنچا دوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ قربانی کرنے والا مرد یا عورت جب اپنے اس قربانی کے جانور جو اس دن خوبصورت شکل میں آئے گا اس کی پیٹھ پر جب سوار ہوگا تو وہ قربانی کا جانور اسے میدان محشر سے گزار کر پرصراط تک پار کر لے جائے گا۔ بتائیے کتنی بڑی دولت ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ قربانی واقعی خلوص کے ساتھ ہو، اللہ و رسول کی رضا کے لیے قربانی ہو۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرے محبوب کے امتی قربانیاں کریں گے۔ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پاک اور اس وقت حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ہم امتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، گویا اگلی امت میں ہم لوگوں کی نشانی قربانی کرنا بھی بتایا گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد نبوت میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرے محبوب کے امتی قربانیاں کریں گے، تو مالک ان کی قربانیوں کی کیا شان ہوگی، ان کی قربانیوں کا کیا مقام ہوگا؟ تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام میرے محبوب کے امتی قربانیاں کریں گے، تو ان کی قربانیوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جو جانور میری راہ میں قربان کریں گے اللہ تعالیٰ اس جانور کے ہر بال کے بدلے انہیں 10 نیکی عطا فرمائے گا، ان کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور ان کے 10 درجوں کو بلند کرے گا۔ ایک جانور کی باڈی پر کتنے بال ہیں ہم گن نہیں سکتے، ہر بال کے بدلے 10 نیکی، ہر بال کے بدلے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند، یہ ہے قربانیوں کی شان۔ لیکن واقعی اگر قربانیاں خلوص کے ساتھ ہے تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہے تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے امتیوں اپنے قربانی کے جانور کا ادب کرو، اپنے قربانی کے جانور کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ کل تمہیں اپنی پیٹھ پر سوار کر کے میدان محشر سے گزار کر پرصراط تک پار کر لے جائے گا۔ تو قربانی کے جانور کے ادب کا حکم ہے، قربانی کے جانور کی تعظیم کا حکم ہے کہ اپنے جانور کی تعظیم کرو، اپنے قربانی کے جانور کا ادب کرو، کیونکہ آج تو دنیا میں تم اسے چارہ پانی دے کر کے ذبح کر رہے ہو، لیکن کل قیامت کے دن یہ تمہیں اپنے پیٹھ پہ بٹھا کر پلصراط سے گزار کے جنت تک پہنچا دے گا۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں اپنے قربانی کے جانور کو تندرست بناؤ، اپنے قربانی کے جانور کو موٹا تازہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ کل پلصراط پر یہ تمہاری سواری کا کام دینے والے ہیں۔ یہاں ہم کمزور جانور پر تو نہیں بیٹھتے نا، پتلا دبلا ہو بالکل 1.5 پسلی ہو تو اس پر کوئی سواری نہیں کرے گا، تو پلصراط پر ہمیں ہمارے قربانی کے جانور پر سوار کیا جائے گا۔ حضور نے دنیا میں ہمیں تعلیم دی کہ اے میرے امتیوں اپنے قربانی کے جانور کو تندرست بناؤ، موٹا تازہ بناؤ، کیونکہ کل قیامت میں یہ تمہاری سواری کا کام دیں گے، پلصراط پہ سواری کا کام دیں گے۔ تو اب چاہے آپ حصے والی قربانی کرتے ہو یا حصہ خریدنے والے ہو یا حصہ بیچنے والے ہو، حضور کی ان حدیثوں کا خیال رکھیں، سرکار کی ان احادیث پر عمل کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ قربانی کا جانور اچھے سے اچھا ہو، بہتر سے بہتر ہو۔ آج کل تو مارکیٹ میں کیا بھاؤ چل رہا ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہر آدمی اپنے بجٹ کے مطابق جانور کی خریدی کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر پیسہ زیادہ چلا جائے تو دل میں غمگین مت ہو جانا، کیونکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیسہ جو مال قربانی کرنے میں خرچ ہوگا، قربانی کے جانور کو لانے میں جو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مال قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ پیارا اور کوئی پیسہ نہیں ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جو پیسہ قربانی کرنے میں لگا
جو پیسہ جس پیسے سے خرید کے جانور لائیں اس پیسے کی شان یہ ہو گئی کہ حضور فرماتے ہیں اس سے زیادہ پیارا اور کوئی روپیہ نہیں۔ اب دیکھیں قربانی کے مسائل تو بہت ہیں اور بتانے کا اتنا موقع بھی نہیں، ایک دو باتیں میں آپ کے پاس پیش کروں، وہ یہ کہ جس کی قربانی ہو بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، جس کی قربانی ہو بہتر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یا کم، اور اگر بہت بہتر طریقہ ہے اگر کرنا چاہیں، اور اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے سامنے ذبح کرائیں، یعنی جب ذبح ہو رہا ہو تو سامنے کھڑا رہیں، چلا نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر علماء نے ایک نقطے کی بات فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے گردن پر چھری چل رہی ہے، تو حضور نے فرمایا اب ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے دیکھو تو اللہ تم پر یہ کرم فرمائے کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ احساس پیدا ہو، چھری اس کے گلے پہ چل رہی ہے، وہ کٹ رہا ہے، راہ مولا میں ذبح ہو رہا ہے، لیکن تم اس وقت قربانی کے جانور کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اس جذبے کی دعا مانگنا اور یہ سوچنا دل میں کہ یہ وہ جانور ہے جسے ہم نے خریدا، لائے، چند دن رکھا، کھلایا پلایا، لیکن آج اس جانور نے بے چون و چرا ہمارے سامنے گردن کو کٹا دی۔ جب تم اپنے سامنے جانور کو ذبح ہوتے دیکھو تو اس جذبے کو اپنے اندر ابھارنا کہ وہ جانور ہے یہ جو ہم خرید کے لائے، چند دن اسے چارہ پانی دیا، کھلایا، اپنے پاس رکھا، لیکن آج اس جانور نے ہمارے سامنے فرما برداری میں اپنی گردن کٹا دی، تو جذبہ یہ پیدا ہو کہ وہ پروردگار عالم، وہ رب العالمین جو ہر سانس ہر لمحے ہماری پرورش فرما رہا ہے، تو آج تو یہ جانور کٹا، لیکن ہم کو بھی اپنے نفس کو ذبح کر کے اس کا فرما بردار غلام بن جانا چاہیے، ہم کو بھی اپنے نفس کو ذبح کر کے اس کا فرما بردار بندہ بن جانا چاہیے۔ تو قربانی کے جانور کو خود ذبح کرو یا اپنے سامنے ذبح کراؤ، اور جب وہ ذبح ہو رہا ہو تو اس وقت اس جذبے کی دعا مانگو کہ آج ہم بھی اپنے نفس کو ذبح کر کے اپنے رب کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسائی جانور کو ذبح کرنے آتا ہے تو اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسائی کے ہاتھ کے اوپر گھر والا اپنا بھی ہاتھ رکھتا ہے، یا وہ ذبح کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ پر کسائی کا ہاتھ ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو یہاں بہت نازک معاملہ ہے۔ حضور صدر الشریعہ بہار شریعت کے تیسرے جلد 15ویں حصے میں یہ مسئلہ لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو اور اس پر گھر والے کا بھی ہاتھ ہو، کسائی کا بھی ہاتھ ہو، تو دونوں پر بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، دونوں کے اوپر بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، اللہ کا نام لینا واجب ہے۔ اگر گھر والا یہ سوچے کہ کسائی نے پڑھ لیا ہوگا مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت، یا کسائی یہ سوچے گھر والے نے پڑھ لیا ہوگا مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت، تو اگر دونوں کا ہاتھ جانور کے گردن پر ہے، چھری پر ہے، اور دونوں میں سے ایک نے بھی بسم اللہ چھوڑ دی، جانور حلال نہیں حرام ہوگا، ایک بوٹی بھی کھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں ایسا ہوتا ہو تو اس مسئلے کا خیال رکھیں گے، چاہے آپ کے ہاتھ کے اوپر کسائی کا ہاتھ ہو یا کسائی کے ہاتھ پر گھر والے کا ہاتھ ہو، دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ ایک بھی چھوڑ دے گا بھول سے، کچھ بھی گمان کر کے اگر چھوڑے گا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا خیال رکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ عموماً ہمارے گھروں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ گھر کا ایک بڑا آدمی جانور خرید کے لے آتا ہے، بڑا جانور لے آیا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، گھر کا ایک آدمی جانور خرید کے لے آتا ہے اور لا کر کے بیوی کے نام کی قربانی بھی کر دیتا ہے، بچوں کے نام کی بھی کر دیتا ہے۔ تو جو اگر اس میں نابالغ ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، ان کے تو نفل کا معاملہ ہے، لیکن اگر بیوی مالک نصاب ہو، بیٹا بہو مالک نصاب ہو، تو یہاں علماء نے تعلیم یہ دی، مسئلہ شریعت مصطفیٰ کا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر اپنے بیوی بچوں کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو مالک نصاب اولاد ہیں، جو مالک نصاب بیوی ہیں، ان سے اجازت لے۔ گھر کا بڑا ڈائریکٹ لا کر سب کی طرف سے قربانی نہ کر دے، بلکہ بیوی سے اجازت لے کہ میں تیری قربانی کر رہا ہوں، تیری اجازت ہے۔ بیٹوں سے، بہو سے اجازت لے کہ ہم قربانی کریں گے، تمہاری اجازت ہے۔ اگر انہوں نے اجازت دی تبھی ان کی طرف سے واجب ادا ہوگا، اور آپ نے ان سے اجازت لیے بغیر اگر قربانی کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا، ان کو پھر سے قربانی کرنی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی خیال رکھیں گے۔ اگر گھر کے بڑے جانور لاتے ہیں اور بالغ بچوں کی طرف سے خود قربانی کر دیتے ہیں تو پہلے چاہیے کہ ان سے اجازت لے۔ یہ قربانی کے تعلق سے باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بہت سارے لاکھوں خوش نصیب حضرات آج سرزمین مکہ شریف پر موجود ہیں اور فریضہ حج کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج کی دولت عطا فرمائے۔ دوستو، حج بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے آقا نے حاجیوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ حضور اگر دعا کر دے تو نبی کی ہر دعا قبول، نبی کی ساری دعائیں مقبول۔ ہماری دعائیں بھی تو انہی کے صدقے میں قبول ہوتی ہیں، لیکن جب وہ دعا کرے تو کیسی قبول ہوتی ہوگی؟ تو سرکار نے حاجیوں کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ پیارے آقا دعا فرماتے ہیں، اللہم اغفر للحجاج، اے اللہ حاجیوں کو بخش دے۔ کیا حضور نے دعا فرمائی؟ اے اللہ حاجیوں کو بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار کی اس دعا نے قیامت تک حج کرنے والے سارے مومنوں کو بخشوا لیا۔ سرکار کی اس دعا نے قیامت تک حج کرنے والے سارے مومنوں کو بخشوا لیا۔ اور جب آدمی کو بخشش مل جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن رحمت والے آقا نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے آقا نے اور دعا کی اور رب کی بارگاہ سے حاجی کو وہ اونچا مقام عطا فرما دیا کہ اب حاجی کے مقام کی بلندی یہ ہے۔ حضور نے دعا کی کہ مولا حاجیوں کو بخش دے، لیکن آگے آقا دعا فرماتے ہیں وَلَمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحُجَّاجُ، کہ حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اسے بھی بخش دے، کہ حاجی جس کی مغفرت کی دعا کریں اسے بھی بخش دے۔ اللہ ہم سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جائیں خانہ کعبہ کا دیدار کریں، اور دوستو یاد رکھیں کل قیامت میں خانہ کعبہ بھی شفاعت کرائے گا۔ کل قیامت میں خانہ کعبہ بھی شفاعت کرائے گا۔ کل قیامت کے دن تو بارگاہ رب میں سب کو پیش ہونا ہے، سب کی پیشی ہونے والی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا خانہ کعبہ کی بھی بارگاہ رب میں پیشی ہوگی، اور فرشتے خانہ کعبہ کو نورانی زنجیروں میں لپیٹیں گے، اور قیامت کے دن نورانی زنجیروں میں لپیٹ کر فرشتے خانہ کعبہ ان زنجیروں کو کھینچیں گے اور کہیں گے سیری اللہ، اے خانہ کعبہ چل، آج بارگاہ رب میں تیری بھی پیشی ہے۔ تو روایت بتاتی ہے خانہ کعبہ مچل جائے گا اور کہے گا لا، نہیں چلوں گا، حتیٰ اوتیا سوالی، یہاں تک کہ میرا سوال پورا نہ کر دیا جائے۔ فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا کیا سوال ہے؟ تو خانہ کعبہ بارگاہ رب میں عرض کرے گا کہ مالک، جنہوں نے میرا حج کیا، جنہوں نے میرا عمرہ کیا، جنہوں نے میرا دیدار کیا، میرا طواف کیا، ان سب کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ خوش نصیب ہیں عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، کہ جو لوگ آئے جنہوں نے میرا طواف کیا، ان سب کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ بارگاہ رب سے ارشاد ہوگا کہ ان سب کے حق میں تیری شفاعت قبول ہے۔ فرشتے پھر کھینچیں گے اور کہیں گے سیری اللہ، اے خانہ کعبہ اب چل۔ خانہ کعبہ پھر مچل جائے گا اور کہے گا اللہ، نہیں چلوں گا، حتیٰ اوتیا سوالی، یہاں تک کہ میرا سوال پورا نہ کر دیا جائے۔ فرشتے پھر کہیں گے بتا اب تیرا کیا سوال ہے؟ تو خانہ کعبہ بارگاہ رب میں عرض کرے گا کہ ہر پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ حق ہوتا ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہوتا ہے۔ تو جتنے سرزمین مکہ پر جتنے مومن میرے پڑوسی بن کے رہے، وہابی، دیوبندی، بدعقیدہ، اہل حدیث نہیں، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جس کا ایمان اور عقیدہ سلامت ہے۔ خانہ کعبہ کہے گا بارگاہ رب میں عرض کرے گا مولا،
جتنے مومن بندے اور بندیاں اس سرزمین پر میرے پڑوسی بن کے رہے تو ہر پڑوسی پہ دوسرے پڑوسی کا حق ہوتا ہے، میرے پڑوس میں رہنے والے ان سب کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے۔ بارگاہ رب سے ارشاد ہوگا کہ ان سب کو بھی بخش دیا گیا۔ فرشتے پھر عرض کریں گے اور کہیں گے سیری اللہ، اے خانہ کعبہ اب چل۔ خانہ کعبہ پھر مچل جائے گا اور کہے گا لا، نہیں چلوں گا حتی اتیا سوالی، یہاں تک کہ میرا سوال پورا نہ کر دیا جائے۔ تو خانے فرشتے پھر پوچھیں گے بتا اب تیرا کیا سوال ہے؟ تو خانہ کعبہ بارگاہ رب میں عرض کرے گا کہ مولا وہ تیرے بندے اور بندیاں جن کو حج کی تمنا تھی، جن کو عمرہ کی تمنا تھی، جن کے دلوں میں یہ سچی نیتیں تھی کہ ہمارے پاس بھی انتظام ہو تو ہم بھی عمرہ کے لیے جائیں، ہمارے پاس پیسہ آئے تو ہم بھی حج کے لیے جائیں، جن کے حج اور عمرہ کی سچی نیتیں تھی، جو چاہتے تھے کہ میرا دیدار کریں، چاہتے تھے کہ میرا طواف کریں، لیکن کسی وجہ سے وہ حج اور عمرہ پر نہ آ سکے، ان سب کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما لے۔ بارگاہ رب سے ارشاد ہوگا مکہ شریف اور مدینہ پاک آنے والے سچی نیتیں رکھنے والوں کے بھی ہم نے تیری شفاعت کے صدقے مغفرت فرما دی ہیں، ان سب کو بھی بخش دیا گیا۔ فرشتے پھر کہیں گے سیری اللہ، خانہ کعبہ اب چل۔ تو روایت بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ اب میدان قیامت میں جھومتا ہوا چلے گا، خانہ کعبہ میدان قیامت میں جھومتا ہوا چلے گا، اور جب وہ میدان محشر سے گزر رہا ہوگا تو اسے حضور کا دیدار ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ جب خانہ کعبہ کو حضور کا دیدار ہوگا تو خانہ کعبہ رک جائے گا، ادب سے صلاۃ و سلام پیش کرے گا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور میں نے عمرہ کرنے والوں کو بخشوا لیا ہے، حج کرنے والوں کو بخشوا لیا ہے، میرا دیدار کرنے والوں کو بخشوا لیا ہے، میرا طواف کرنے والوں کو بخشوا لیا ہے، پڑوس میں رہنے والے مومنوں کو بخشوا لیا ہے، جو یہاں آنے کی سچی تمنا رکھتے تھے میں نے سب کو بخشوا لیا ہے۔ حضور میں نے ان سب کی شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اب سرکار جتنے بچ گئے ہیں ان کو آپ اپنے دامن میں لے لیجیے، اب جتنے بچ گئے ہیں ان کو آپ اپنے دامن میں لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قربانی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حج کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حج کر کے بندہ حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک جاتا ہے، حج تو مکہ میں کرتا ہے، قبولیت کا سرٹیفکیٹ اسے مدینہ سے ملتا ہے۔ حج تو مکہ شریف میں کرتا ہے، قبولیت کی سند اسے مدینہ پاک میں ملتی ہے۔ مدینہ پاک میں جانے والوں کو کیا ملتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ ان مقدس بارگاہوں کی